نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ ہمارا یہ چینل جو ایم ایس میڈیا کے نام سے ہے، اور ایم ایس میڈیا کا مطلب مسجد سلطان میڈیا ہے، اور یہ چینل ہماری مسجد کے نام سے موسوم ہے، اور اس چینل کے اوپر ہم مختلف مواقع پر مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے ہیں، اور ابھی عوام کے اور اپنے فائدے کے پیش نظر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نیا سلسلہ قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کے حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ اب سے ہم دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ اس چینل پر قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مستند تفاسیر اور ترجموں کو سامنے رکھ کر بیان کی جائے گی، اور ایسی تفسیر بیان کی جائے گی کہ جو مستند علماء کرام اور مستند ہمارے جو قرآن کریم کے مفسرین گزرے ہیں گزشتہ زمانوں میں، انہی کی تفسیر کو یہاں پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی اور بنیادی باتیں سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری اور لازمی ہے، تاکہ کوئی بھی شخص جب قرآن کی تفسیر شروع کرے تو وہ قرآن کی جو ابتدائی مبادیات ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کر لے، اور اس کے بعد وہ قرآن کریم کی تفسیر وہ سننا اور سمجھنا شروع کرے۔ لہٰذا سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو وحی کی ضرورت اور اس کے جو دیگر متعلقات ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب سے وجود بخشا تو دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد دو چیزیں بہت ضروری انسان کے لیے ہیں، دو کام بہت ضروری ہیں انسان کے لیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی اشیاء موجود ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا جائے، اور دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے جو حدود متعین کی ہیں ان حدود کے اندر رہ کر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ لہٰذا اب یہ دو ضروری کام ہم نے کیسے کرنے ہیں اور کس طریقے پر ہم نے کرنے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو اپنے استعمال میں کس طریقے سے لائیں۔ تو اس کے علم کے حصول کے لیے جو تین بنیادی جو طریقے ہیں وہ شریعت نے بتلا دیے ہیں، اور پہلا طریقہ اس میں یہ ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کو وہ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ حواس خمسہ یعنی جو 5 ایسے حواس ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور یہ ہاتھ انسان کے، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے سے سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، ناک کے ذریعے سے سونگھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، منہ کے ذریعے چکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے کہ کون سی چیز کا ذائقہ کیا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے چھونے سے پکڑنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلا ذریعہ علم وہ حواس خمسہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ علم جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل ہے، کہ جہاں کہیں انسان کے حواس خمسہ وہ ان کی رسائی ممکن نہ ہو تو پھر عقل کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے کہ فلاں چیز کے متعلق وہ فلاں چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر عقل کے بعد پھر جہاں کہیں عقل کی رسائی بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس کے بعد پھر تیسری چیز آتی ہے وہ وحی ہے، اور وحی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پیغمبروں
اور اپنے نبیوں کی طرف بھیجی جاتی ہے، جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ان سب کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی بھیجی گئی اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، اور ان کو مختلف مواقع پر دین کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی کی گئی۔ اور پھر یہ تین حواس، یہ تین جو ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، ان کی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں، ایک آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کسی دیوار کی طرف دیکھیں تو ہمیں صرف دیکھنے کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ اس دیوار کا رنگ کیسا ہے۔ دیوار کا رنگ معلوم کرنے کے لیے ہمیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے ہی ہم دیوار کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں اس کا رنگ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم یہ سوچیں کہ اس دیوار کے اس پار کون ہے، اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف دیکھنے کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آ کر ہمارے حواس خمسہ جواب دے دیں گے کہ بھائی دیوار کے پیچھے کی طرف دیکھنے سے آپ کے حواس وہ اس بات کے استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکیں یا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے اب یہ دیوار کس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس کو بنانے میں، اس کو چھونے سے اور اس کی چیزوں کو پرکھنے سے یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ دیوار کا میٹیریل کیا ہے، یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اب اس دیوار کو بنانے والے اس دیوار کو بنایا کس طریقے سے جائے، اس دیوار کو بنانے کے لیے کیا طریقہ اور کیا اوزار استعمال کیے جائیں، اس کے لیے انسان کے حواس آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ انسان اپنی عقل سے سوچے گا کہ اس دیوار کو بنانے کے لیے مجھے کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے۔ تو عقل یہاں پر آپ کی مدد کرے گی۔ اور پھر اس دیوار کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو دیوار کھڑی کرنے سے جو ایسے کام ہیں جن کو ہم جائز ذرائع کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ دیوار کھڑی کرنے کی وجہ سے ہم ان کو ناجائز ذرائع میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر نہ ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے سے پتہ چلے گا اور نہ ہی ہماری عقل اس بارے میں کوئی رہنمائی کرے گی۔ اس معاملے پر آ کر، اس جگہ پر، اس پوائنٹ پر آ کر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا جائے کہ وحی جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی جانب بھیجی گئی ہے، اس وحی کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ اس دیوار کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے پتہ چلیں گی۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دنیا میں جتنے بھی رہنے والی مخلوقات ہیں، خصوصاً انسان، اگر اس بات کا تھوڑا سا بھی سوچ اور فہم رکھے، کوئی بھی شخص اگر یہ بات کو سوچے کہ کائنات کو بنانے والی ذات جو ایک قادر مطلق ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد کوئی یہ سوچے کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر رہنمائی کس طریقے سے کی جائے، اس میں رہن سہن کس طریقے سے اختیار کیا جائے، اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کس طریقے سے اختیار کیے جائیں، اس بارے میں ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ملے تو یہ دعویٰ کرنے والا بے وقوف سمجھا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے، جو کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق و مالک ہے، جب اس نے اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے بنا دی، تو اب لا محالہ اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد وہ ایسی شخصیت کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجے گا کہ جو شخصیت امت کی اس طرف رہنمائی کرے گی کہ ہم نے رہن سہن کس طریقے سے اختیار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کرنے ہیں، اور دیگر جو بنیادی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہیں ان کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت مختلف مواقع پر اللہ پاک نے اپنے ہزاروں پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور آخر میں رسول نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر اس امت کی طرف بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ پاک نے وحی کو وحی بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی، اور پھر امت کو اس ساری زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، لیکن ذریعہ وہ وحی ہی کا اختیار فرمایا۔ تو اب وحی کی ضرورت ایک لازمی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بات عقل میں آنے والی ہے اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے کے لیے وحی کی ضرورت، وہی ایک لازمی ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے۔
اور پھر اس وحی کی ابتدا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، اس وحی کی ابتدا وہ فرمایا کہ صحیح روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچی تو اس عمر میں وحی کی ابتدا ہوئی، اور وحی کی ابتدائی آیت جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی بھیجی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی۔ تو وحی کی ابتدا 40 سال کے عرصے میں ہوئی، اور پھر مختلف مواقع پر مختلف حالات کے اعتبار سے اللہ پاک وحی نازل فرماتے، اور قرآن کریم کا نزول اس طریقے پر شروع ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک بات جو ہے وہ منقول ہے، روایات کے اندر آتی ہے کہ وحی کے مختلف طریقے اس زمانے میں منقول ہیں صحابہ سے، کہ 5 طریقے جس کو صحابہ نے شمار کیا ہے، 5 ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی تھی۔ پہلا طریقہ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجی جاتی تھی، پہلا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھنٹی کی سی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی، اور وہ گھنٹی کی سی آواز وہ وحی کی، جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے کہ گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دوسرا طریقہ، اور تیسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر میرے پاس آتے اور مجھے اللہ پاک کا پیغام لا کر دیتے، اور وہ انسان وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ وحی کے لانے کا ہوا، اور چوتھا طریقہ وحی کے لانے کا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اللہ پاک سے ملاقات، اور اللہ پاک سے ملاقات کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور اس طریقے پر وحی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کلام ہوا وہ وحی کا وہ طریقہ بھی جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وحی کا یہ بھی طریقہ منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے باقاعدہ ملاقات کی، جیسے کہ معراج کے موقع پر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر پانچواں طریقہ وہ وحی کا پانچواں طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام خود تو تشریف نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایسی بات القاء فرما دیتے تھے کہ جو وحی کا درجہ رکھتی تھی۔ تو قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دینا یہ بھی وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ تو یہ 5 طریقے تھے جن کے ذریعے سے اللہ پاک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے۔ اور وحی کے بھیجنے کے بعد جو بنیادی اور ایک اہم جو بات ہے وہ یہ کہ جب نزول قرآن شروع ہوا تو نزول قرآن شروع ہوتے ہی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کریم یک بارگی پورا کا پورا نازل کر دیا گیا، بلکہ قرآن کریم بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کریم کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یک بارگی قرآن کریم کا مکمل نزول ہوا، اور پھر آسمانی دنیا سے پھر زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نزول ہوا وہ تدریجاً یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اللہ پاک نے قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر مشرکین کا یہ اعتراض اللہ پاک نے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کو یک بارگی کیوں نازل نہیں کر دیا، وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، فرمایا وہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ ایک ہی باری میں پورا قرآن اللہ پاک کیوں نازل نہیں کر دیتے، کیا اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ پاک اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی طریقے پر یعنی بتدریج قرآن کریم کو نازل کر کے ہی ہم آپ کے قلب مبارک کو تقویت دیتے ہیں تاکہ آپ ثابت قدم رہیں، آپ کو تدریجاً قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کیا جائے گا، حالات کے اعتبار سے اور واقعات کے اعتبار سے آپ کی طرف قرآن کریم کا نزول ہوگا۔
تو مشرکین مکہ کے اس اعتراض کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما کر دور کر دیا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ایک جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ مختلف اعتبار سے قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور بعض آیات تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خود بخود قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا بغیر کسی سبب کے، اور دوسری بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے نزول کا سبب یا کوئی وجہ موجود تھی۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم عام حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے ذات کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات اگر پیش آ گئے کسی مسلمان کے ذہن میں، یا وہاں پر اس موقع پر موجود لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اشکال پیدا ہوا، تو اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ آیات نازل کی، تو وہ ان آیات کا شان نزول اور سبب نزول کہلایا۔ تو بعض آیات وہ ہیں جو بغیر کسی سبب کے نازل ہوئیں، اور بعض آیات وہ ہیں جو کسی سبب اور کسی وجہ کے سبب جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں، ایک مکی آیات ہیں اور ایک مدنی آیات کہلائی جاتی ہیں۔ اس بارے میں بھی بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی آیات ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی آیات ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر مکی آیات وہ آیات کہلائی جاتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرما گئے اس وقت تک جو آیات بھی نازل ہوئی وہ سب کی سب مکی کہلائیں، اور جب ہجرت مدینہ کے بعد جو آیات نازل ہوئیں وہ مدنی آیات کہلائیں۔ اگرچہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ مکہ تشریف لے آئے، اب ہیں تو مکہ میں، لیکن جو اب آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدنی آیات کہلائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ لہٰذا یہ اشکال بھی رفع ہو جانا چاہیے کہ مکی اور مدنی آیات کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی تو مکی اور مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی، بلکہ ہجرت کا فرق ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو مکی، اور ہجرت کے بعد اگر نازل ہوئی تو مدنی آیات ہیں۔ بہرحال یہ کچھ مختلف باتیں تھیں، جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم نے آج بیان کی ہیں آج کی نشست کے اندر۔ کچھ مزید باتیں بھی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اپنی ان ضروری ہدایات کو سمیٹ کر انشاءاللہ اس سے اگلی جو ہماری نشست ہو اس سے ہم سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کریں، اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر باقاعدہ انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایسی تفسیر اور ایسا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آئے کہ جو عام فہم بھی ہو، مختصر بھی ہو، کہ جس کو سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہ ہو، اور جس کے سننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی لمبا چوڑا وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہ ہو، بلکہ مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کو معتبر اور مستند تفسیر جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔